عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت پیدا فرمایا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں نسل انسانی کو دنیا میں چلانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، تو ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرے گا کہ جو زمین میں فتنہ و فساد کریں؟ اور یہ بات جو انہوں نے کہی، یہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علم کے مطابق انہوں نے کی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کا علم دیا، کچھ چیزوں کے نام بتلائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، تعلیم دے کے زیور تعلیم سے آراستہ کر کے آدم کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا، اور فرشتوں سے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام بتاؤ، یہ کیا ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ تو فرشتوں نے معذوری کا اظہار کیا کہ اللہ ہمیں علم نہیں ہے، جو تو نے بتایا بس اس کا علم ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آدم، اب تم ان کو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہتا نہیں تھا کہ میں تمہیں وہ چیز میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور فرشتوں نے بھی کہا کہ یا اللہ، تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھلایا ہے۔ تو یہ ایک عام سا علم، کچھ چیزوں کے نام، یہ وہ علم ہے جس سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی فوقیت فرشتوں کے اوپر ظاہر کی، کہ یہ فوقیت ہے کہ اس کے پاس علم ہے اور تمہارے پاس علم نہیں ہے، اور یہ علم حاصل کرے گا، علم میں جستجو کرے گا، یہ فوقیت ہے۔ یہ آدم اور ابن آدم کی باقی مخلوقات پر فوقیت ہے کہ یہ علم حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں علم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے اور باقی مخلوقات علم حاصل نہیں کرتی۔ اور یہ علم کون سا علم؟ یہ جو ایک عام علم تھا میں نے ذکر کیا، اور اگر ان علوم میں سے سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل علم کا ذکر کیا جائے تو وہ علم جو ہے وہ کتاب و سنت کا علم ہے۔ اور جس شخص کو کتاب و سنت کا علم اللہ رب العزت اس کو اس سے نواز دیں، اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑی اس کی فضیلت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، دین کا علم، بنیادی علم حاصل کرنا ہر شخص کا فرض ہے، ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ دین کا بنیادی علم حاصل کرے، کہ اللہ رب العزت کے فرشتے جب پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس کو پتہ ہو ان چیزوں کا، اس کو پتہ ہو نماز پڑھنے کا، اس کو پتہ ہو زکوٰۃ ادا کرنے کا، روزے کے احکام کا، طہارت کے احکام کا، یہ بنیادی احکام کا علم ہونا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی علیہ السلام کا صحیح حدیث ہے، آپ کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن دین کے بنیادی علم کے علاوہ جو دین کا گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرنا، اس کے حلال اور حرام کو پہچاننا،
اور قرآن کریم اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب کو جاننا، احادیث نبویہ اس کے معانی اور مفاہیم اور اس کے تفاسیر اس کو جاننا۔ مطلب ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ علم دین کو تفصیل کے ساتھ حاصل کرنا یہ بھی اس امت پر فرض ہے۔ اور اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ امت میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین میں سوجھ بوجھ اور فقہ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب وہ واپس آئیں، یعنی جو جہاد سے واپس آئیں تو وہ ان کو دین کا علم سکھائیں۔ تو یہ دین کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا اور باقاعدہ دین کے علم میں ڈگری حاصل کرنا اور دین کے علم کو گہرائی سے سیکھنا یہ اس امت پر فرض کفایہ ہے کہ امت میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جن کو جو علماء ہوں، جو دین کے علم کو اچھی طرح سمجھتے ہوں، جو ہے وہ لوگوں کو علم کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف بلائیں، جو ان کو امر بالمعروف کریں، جو نہی عن المنکر کریں، اور جو حلال اور حرام کی پہچان رکھیں، اور جو باقی دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے دین کا دفاع کر سکیں۔ اور یہ طلب علم جو ہے یہ اس امت کے کچھ لوگوں پر فرض ہے اور ضروری ہے۔ تو کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ اتنے لوگ کہ جو دنیا کے فتنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ کس قدر فتنے اس وقت دنیا میں اٹھ رہے ہیں۔ یہ جو بے دینی کا فتنہ اور انکار حدیث کا فتنہ، الحاد کا فتنہ اور عریانی اور فحاشی کا فتنہ اور دین سے بیزاری کا فتنہ، یعنی فتنے اتنے ہیں، ان سب فتنوں کا سامنا کرنے کے لیے ایک بہت بڑی علماء کی فوج کی ضرورت ہے کہ ایسے علماء جو دین کو گہرائی کے ساتھ جانتے ہوں اور دین کے علم کو اس کی بنیادوں سے سمجھتے ہوں، اور پھر ایسے لوگ امت میں کھڑے ہوں اور لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ اور یہ چیز جو ہے یہ انسان کے دنیا میں بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور جو شخص اس کے لیے اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو وقف کر دیتا ہے اور اپنی اولاد کو یا اپنے آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ صرف اپنی زندگی اس کے لیے لگا دیتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی اس کے لیے بہتری ہے اور آخرت میں بھی بہتری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، کہ جو انسان کے فوت ہونے کے بعد جو چیز اسے فائدہ دیتی ہے اس کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی، یعنی مرنے کے بعد بھی، تو آپ نے جو چیزیں ذکر فرمائی اس میں سب سے پہلی چیز یہ ذکر فرمائی کہ علما علمہ ونشرہ، کہ اس نے کوئی علم جو ہے وہ لوگوں کو سکھلایا ہو اور اسے نشر کیا ہو اور لوگوں میں پھیلایا ہو، او ولدا صالحا ترکہ، یا نیک اولاد جو اس نے چھوڑی ہو، او مصحفا ورثہ، یا کوئی قرآن کریم کا نسخہ جو ہے وہ کسی مسجد میں کسی کو دے دیا پڑھنے کے لیے، او مسجدا بناہ، یا کوئی مسجد اس نے بنا دی ہو، او بیت لابن السبیل، یا کسی مسافر کے لیے کو پناہ گاہ بنا دی ہو، او نہرا اجراہ، یا کسی نہر کو جاری کر دیا ہو، یعنی کوئی بھی پانی کا وسیلہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کو لوگوں کے لیے جو ہے وہ جاری کر دیا ہو، او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ وحیاتہ تلحقہ من بعد موتہ، یا کوئی صدقہ جاریہ کر دیا ہو۔ تو یہ علم جو ہے اس کو پھیلانا اور اس کو نشر کرنا، انسان مر بھی جائے تو اس کا عمل جو ہے وہ علم کی صورت میں بقایا رہتا ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے کہ اذا مات ابن آدم
جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے انقطع عملہ، تو اس کے عمل جو نیکیاں ہیں اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو اس نے ایسا صرف کیا جو ہمیشہ کے لیے جاری رہنے والا ہو، او علم ينتفع به، یا علم اس نے پھیلایا جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، او ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی اولاد نیک چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی اولاد کو اگر دین سکھائے اور دین کی طرف لے کے آئے اور اس کو دین کا عالم بنا دے تو یہ تینوں فضیلتیں اس کے لیے حاصل ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس کو دین سکھایا ہے وہ علم بھی پھیلائے گا اور وہ ولد صالح بھی ہوگا اور اس کے لیے دعا بھی کرے گا اور وہ صدقہ جاریہ بھی اس کے لیے بن جائے گا۔ جو بھی شخص اپنے اولاد کو دین کا علم جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ اور عزیز بھائیوں یہ دیکھیں، یہ جو دین کا علم ہے یہ اللہ رب العزت ہر ایک کو عطا نہیں فرماتے، دنیا سب کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ زخرف میں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے میں سونے چاندی کے گھر ان کو بنا دوں۔ کیوں؟ تاکہ یہ دنیا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں اور پھر بالآخر اتنا ہی ان سے زیادہ حساب ہو۔ اس کا مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ تاکہ دنیا زیادہ سے زیادہ یہ دنیا کا مال دولت حاصل کرے اور پھر اتنا ہی اس کا حساب دیں۔ دنیا اللہ رب العزت اس کو بھی دیتے ہیں جس سے راضی ہیں اور اس کو بھی عطا فرماتے جس سے اللہ ناراض ہے، بلکہ جس سے سخت ناراض ہو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتحنا علیہم، ہم ان کے لیے ہر چیز دنیا کے مال و دولت کے راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں اور دولت ہم ان کو اتنی عطا کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید دنیا ساری ہمارے لیے۔ اب دیکھیں کہ اس وقت بھی اور ہمیشہ سے دنیا کی دولت اللہ رب العزت نے ہمیشہ کفار کے پاس زیادہ رکھی ہے، اور اس وقت بھی دیکھ لیں دنیا جہان کی دولت اور مال اور پیسہ سونا چاندی ان کفار کے پاس زیادہ ہے۔ دنیا اللہ رب العزت اپنے نافرمان اور فرما بردار دونوں کو دیتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اپنے فرما بردار کو برکت والا مال دیتے ہیں اور اپنے نافرمان کو بے برکتی والا مال دیتے ہیں۔ لیکن علم جو ہے اللہ رب العزت صرف اس کو عطا فرماتے ہیں، دین کی دولت صرف اسے عطا فرما دیتے ہیں جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں کہ اس کو خیر دینی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دین میں سوجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے فقہ الدین عطا فرما دیتے ہیں، دین کی سمجھ اور دین کا علم اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کیسی گزری، آپ کے پاس سونے اور چاندی اور مال کے ڈھیر بھی آتے تھے، لیکن وہ سارا کا سارا مال آپ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے اور ایک رات بھی ایسی نہ گزارتے کہ آپ کے گھر میں سونے چاندی یا مال و دولت میں سے کوئی چیز ہو، بلکہ آپ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے مسکینوں والی زندگی عطا فرمانا، مسکینوں والی موت عطا فرمانا اور روز قیامت مجھے مسکینوں کے ساتھ ہی اکٹھا فرمانا۔ اس لیے کہ مسکین لوگ جو ہے وہ 500 سال، وہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، 500 سال امیر لوگوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، وہ امیر ابھی اپنے حساب دے رہے ہوں گے۔ لیکن یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، پورے قرآن کریم میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں نہیں یہ کہا کہ یہ چیز زیادہ مانگو سوائے اس کے علم کے، یعنی دنیا کی دولت یا دنیا کا مال نہ آپ کو کہا گیا نہ آپ نے کبھی مانگا، بلکہ مانگا کیا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اللہ مجھے علم دے، علم نبوت آپ کے پاس آ گیا،
قرآن کریم آپ پر نازل ہوا، آپ کا فرمان حدیث، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ کہا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کہ اے اللہ مجھے اور زیادہ علم عطا فرما۔ وَقُلْ رَبِّ یہ حکم، یہ دعائیں ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ سب سے بہترین دعائیں وہ ہیں جو احادیث میں ہوں یا قرآن میں ہوں، اور ان میں سے سب سے بہترین دعا، سب سے اعلیٰ دعا وہ ہوتی جو لفظ کل کے ساتھ آئے۔ کیوں کہ اس حدیث، اس دعا کے الفاظ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہوتے ہیں، اور اس کا معنی اور مفہوم بھی اللہ کے پاس ہی ہوتا ہے زیادہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ اس سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ ربی زدنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ آپ پیغمبر آپ کہیے، اور آپ کے ساتھ امت بھی کہے کہ ربی زدنی علما، اے اللہ مجھے اور علم عطا فرما۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ دین کا علم ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے کہ جو فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا علم ہے، یہ توحید کا علم ہے، یہ قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ عزیزان گرامی، علم دین حاصل کرنا یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، اور جو لوگ اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں اللہ رب العزت کے ہاں ان کا کیا مقام ہے۔ اتنی احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں کہ ہم ایک جمعہ میں انہیں بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک حدیث جو اس میں سے جامع ترین ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ قیس ابن کثیر وہ بیان کرتے ہیں کہ قدم رجل من المدینۃ علی ابی الدرداء، کہ ایک بندہ مدینہ سے سفر کرتا ہے دمشق کی طرف، مدینہ سے دمشق کی طرف۔ دمشق کہاں پہ ہے؟ عراق میں۔ مدینہ سے عراق کا سفر کرتا ہے، صرف کس مقصد کے لیے؟ اس لیے کہ وہاں صحابی رسول ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہاں رہتے ہیں، صرف اس مقصد کے لیے وہ سفر کرتا ہے۔ اور وہاں پہ جا کے تو جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا ما اقدمک یا اخی، کہ اے میرے بھائی آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی حدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آدمی نے کہا جی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صرف اس حدیث کو سننے کے لیے میں نے مدینہ سے دمشق کا سفر کیا، صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ کوئی جہاز کا سفر نہیں، کوئی ٹرین کا سفر نہیں، کوئی گاڑی کا سفر نہیں، اونٹوں کا سفر تھا، کچھ پیدل تھا، کچھ اونٹوں کا تھا، اور مہینوں کا سفر کس کے لیے؟ صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اما جئت لحاجہ، تمہیں کوئی اور کام بھی ہوگا ادھر، تم اس کے لیے بھی آئے ہوئے ہوگے بھی، وہ ایک کام بھی کر جو اور یہ حدیث بھی سن جو؟ کہنے لگے جی نہیں، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا پھر کوئی مال لے کے آئے ہوگے ساتھ، کہ ساتھ چلو تجارت بھی ہو جائے گی اور حدیث بھی سن لیں گے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، کوئی سامان میں اپنے ساتھ لے کے نہیں آیا، صرف یہ حدیث سننے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس ایک حدیث ہے، صرف میں اس حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹھو، میں تمہیں وہ حدیث جو سننے آئے ہو وہ تو سناتا ہوں، لیکن یہ میری پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مجھ سے سن لو کہ جو تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ تمہارا مقصد بڑا ہی مبارک ہے، اور اس کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ من سلک طریقا یبتغی بہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی رستہ اختیار کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ پہلی خوشخبری، تم اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ اور دوسری بات، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، جو شخص طلب علم کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور یہ بات محاورتاً نہیں ہے،
بلکہ حقیقی ہے، بلکہ حقیقی ہے کہ فرشتے اپنے پر، اپنے نورانی پر اس طالب علم کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحبا بطالب العلم، ایک بندہ آپ کے پاس علم کے حصول کے لیے آیا نبی علیہ السلام کے پاس، بلکہ صفوان بن عسال وہی آئے، کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے پوچھا صفوان کدھر آئے ہو؟ میں نے کہا جی کہ میں صرف علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، طالب علم کو طلب کرنے والے خوش آمدید، مرحبا جی آیا نو۔ اور آپ نے فرمایا ان طالب العلم تحفہ الملائکۃ باجنحتها، جو طالب علم ہے فرشتے اسے اپنے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے، اس حدیث میں کیا ہے؟ پاؤں کے نیچے، اور اس میں کیا ہے؟ اپنے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ثم یرکب بعضها بعضا، صرف ایک ہی فرشتہ نہیں ڈانپتا، ایک ڈانپ لیتا ہے، دوسرا اس کے اوپر، تیسرا اس کے اوپر، چوتھا اس کے اوپر، چلتے چلتے اتنے فرشتے اپنی نورانی پروں کے سائے میں اسے لے لیتے ہیں کہ آسمان دنیا تک فرشتے ہی فرشتے بھر جاتے ہیں۔ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے بھی فرشتوں کے پر، اور اس کے سر کے اوپر بھی فرشتوں کے پر۔ اور تیسری خوشخبری جو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانَ فِي الْمَاءِ، کہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت سے معافی کا سوال کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کی غلطیوں کو درگزر فرما۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین، کہ اللہ رب العزت اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور واہل السماوات والارضین، زمینوں آسمانوں کے سارے باسی، آسمانوں میں کون رہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے فرشتے، سارے فرشتے، والارضین، ارض عام طور پر واحد ذکر آتا ہے یعنی ایک زمین، لیکن یہاں پہ اراضین ہے کہ زمین، 7 زمینیں، اور 7 زمینوں کے اندر بسنے والی مخلوقات جتنی بھی ہیں، اور حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ زمینوں کے علاوہ پانیوں میں بسنے والی مخلوقات جو ہیں وہ ساری کی ساری یصلون وحتی الحوت یصلون علی معلم الناس الخیر، جو شخص لوگوں کو خیر سکھاتا ہے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، چاہے وہ جو ہے وہ آسمانوں کی مخلوق، زمین کی مخلوق، چاہے وہ درخت اور ان کے پتے، اور زمین کی مٹی، اور ریت کے ذرے، پانی کے قطرے، اور پانی کے اندر رہنے والی مخلوقات، زمین کے اوپر بسنے والی مخلوقات، چاہے وہ درندے ہیں، وہ چرندے ہیں، وہ پرندے ہیں، زمینوں کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو خطرناک، سارے کے سارے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ جو شخص لوگوں کو خیر سکھلاتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ تیسری خوشخبری۔ اور چوتھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی فضیلت عابد پر، یعنی جو لوگ بیٹھ کے مساجد میں کہیں بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، ان لوگوں پر علماء کی اور طالب علم کی فضیلت اس طرح ہے کفضل القمر علی سائر الکواکب، جس طرح چاند کی فضیلت سارے ستاروں کے اوپر ہے، کہ ستارے جو ہیں
وہ لاکھوں کی تعداد میں نظر آتے ہیں لیکن ہلکے ہلکے ٹمٹماتے، لیکن ایک چاند جو ہے ان سب میں ممتاز ہوتا ہے، چاند کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ فصیح اور بلیغ، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے اعلیٰ۔ آپ نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عام انسان پر نہیں، عالم کی فضیلت عابد پر۔ عابد کو کسے کہتے ہیں؟ جو نمازیں پڑھتا ہو، جو روزے رکھتا ہو، جو نفلی نمازیں پڑھتا ہو، جو نفلی روزے رکھتا ہو، جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہو، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، جو اپنا وقت کا بیشتر حصہ اللہ کی یاد میں گزارتا ہو، وہ عابد ہے۔ وہ عابد ہے جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں غرق رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت ایسے عابد پر اور ایسی عبادت کرنے والے پر اس طرح ہے جس طرح کا فضلی علی ادناکم، جس طرح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے ادنا ترین انسان سے افضل ہوں۔ آپ اندازہ کریں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو صحابہ پر تھی وہ تو تھی، جو عام ایک سب سے کم تر مسلمان، جو عملی اعتبار سے کمزور ترین مسلمان ہے، اس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قدر فرق ہے اور جس قدر فضیلت کا جو ہے وہ تفاوت ہے، اسی طرح ایک عالم کی ایک عابد پر اسی طرح فضیلت ہے، کا فضلی علی ادناکم۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا پانچویں خوشخبری جو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ جو علماء ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء دینار اور درہم چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ انما وَرِثُوا الْعِلْمَ، وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت اور اس کا عملی اس کو طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سکھایا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کی بات ہے، آپ مدینہ کے بازار میں نکلے اور بازار میں نکل کے اونچی اونچی کہنے لگے لوگوں یہاں پہ تم مال اور دولت اکٹھی کر رہے ہو اور یہاں پہ تم تجارت میں مصروف ہو، اور اللہ کے رسول کے مسجد میں آپ کی وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کے مسجد نبوی کی طرف بھاگے اور اپنے کام چھوڑ کے سارے مسجد نبوی کی طرف بھاگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بازار میں کھڑے رہے، وہ سارے لوگ گئے اور دیکھ کے مسجد میں سارے واپس آ کے کہنے لگے ابو ہریرہ وہاں پہ تو کچھ بھی بانٹا نہیں جا رہا، وہ کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا۔ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ کہتے جی وہاں پہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور کچھ لوگ حرام اور حلال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ کون سی چیز حلال اور کون سی حرام ہے۔ فرمایا کہ یہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہے جو مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہی ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہے۔ وَمَنْ أَخَذَ فَمَنْ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس کو یہ مل گیا اس کو دنیا جہان کی دولتوں سے بڑھ کر یہ دولت مل گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو طلب علم میں ہم سب کو طالب علم بنا لے اور دین کا علم حاصل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.